أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. اور جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک پوشیدہ پردہ حائل کر دیتے ہیں. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا اور ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ کچھ نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. یہ سورہ بنی اسرائیل کی 45 اور 46 نمبر کی آیتیں ہیں. اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ان کا حال یہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھ کر سناتے ہو تو وہ قرآن کو سننا نہیں چاہتے. ان کے اس بدعقیدگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے کانوں اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیے ہیں اور ان کے دلوں پر غلاف چڑھ گئے ہیں. جن لوگوں پر دنیا ایسی سوار ہوتی ہے کہ آخرت کا تصور ان کے لیے قابل قبول نہیں، ایسے لوگ قرآن سن لیں یا قرآن خود پڑھ لیں تو بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا. اور اس کی وجہ اللہ کا یہ قانون ہے جو قبول حق کے لیے آمدہ نہیں وہ اس توفیق سے محروم ہی رہے گا. یہ قانون اپنا عمل کرتا ہے مگر اس طرح کے ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اس لیے کہ اسے حجاب مستور فرمایا گیا، غیر مرئی پردہ سے تعبیر کیا گیا، جو نظر نہیں آتا لیکن یہ عملی طور پر ہو جاتا ہے. اصل میں تو یہ دونوں آیتیں جو ہے کفار اور مشرکین کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن جو بھی اپنی بدبختی اور بدقسمتی سے اس قسم کی حرکت کرے گا وہ اس میں شامل ہوگا، چاہے وہ کوئی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو. بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ آج مسلمان کہلانے والے کتنے ایسے ہیں، اکثریت جو اس قرآن سے دور بھاگتے ہیں، قرآن کو سننا نہیں چاہتے. یعنی ان کے پاس اس کو قبول کرنے، اس حق کو قبول کرنے کے لیے وہ آمدہ ہی نہیں ہے، سننا ہی نہیں چاہتے، پڑھنا ہی نہیں چاہتے. اکثریت آج ایسی ہی زندگی گزار کر مر کر چلی جا رہی ہے. نمازوں کا حال یہ ہے تو قرآن کے پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے کا کیا حال ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کی کیفیت آج ایسی ہی ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے اور آپ کے درمیان ہم پردہ حائل کر دیتے ہیں، ان کے دلوں پر غلاف چڑھ جاتے ہیں. اب اس کے بعد ان کو جو قرآنی تعلیمات ہے، جو قرآن جس بات کی دعوت دیتا ہے وہ سمجھ میں ہی نہیں آتی. قرآن کس بات کی دعوت دیتا ہے؟ قرآن اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ یہ زندگی، یہ دنیاوی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، اس کے دھوکے میں مت پڑو. اس کے بعد جو آنے والی زندگی ہے وہ ہے آخرت والی زندگی، وہ اصل زندگی ہے. اس کے لیے تیاری کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فرمایا سورہ کہف 15ویں پارے میں. یہ جتنی چیزیں دنیا میں ہم نے بنائی ہے بے شک یہ سب کی سب اس کی زیب و زینت ہے اور روشنیاں ہیں اور چمک دھمک ہے، اس سے متاثر مت ہو. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ. یہ سب چیزیں کیوں بنائی گئی تاکہ تمہاری آزمائش ہو جائے. یہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں رکھی ہے. تو انسان یہ سمجھتا ہے بس اس کا مقصد حیات یہی ہے، یہی سب کچھ حاصل کر لینا ہے، اسی کو پا لینا ہے، جبکہ اس میں زندگی گزار کر یہاں سے بچ کر آخرت والی زندگی کی فکر کرتے ہوئے گزر جانا یہ اصل ہے. اس کو قرآن اسی کی تعلیم کرتا ہے. لیکن جو قرآن کو پڑھتا ہی نہیں، سمجھتا ہی نہیں، اس سے ہدایت کہاں سے اس کو مل سکتی ہے؟
تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو قبول حق پر آمدہ ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر بات ہے وہ اس حق سے محروم ہی ہو جائیں گے، اور پھر اس قرآنی تعلیمات سے ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا، اور ایک پردہ اللہ تعالیٰ ان کے اور اس قرآن کے درمیان حائل کر دیتے ہیں، یہ فرما دیا گیا۔ اور اگلی آیت 46ویں آیت میں یہ بتایا گیا کہ ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں، وہ کچھ نہ سمجھے، ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں، انہیں وہ دیکھ کر کہ جو قرآن تم پیش کرتے ہو اس میں ایک ہی رب کا ذکر ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، نفرت ان کی بڑھ جاتی ہے، اور دیگر معبودوں کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے اس میں۔ یہ کہتے ہیں کہ ربوبیت کے معاملے میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے، وہ اس قرآن کو سننا بھی پسند نہیں کرتے بلکہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی معاملہ آج اکثریت کا ہے کہ اکثریت یہ چاہتی ہے کہ ان کا بھی اور ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ توحید کی بات اگر آپ ان کے سامنے کریں گے تو ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ توحید کا جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، وہی حق ہے، اور اس کے علاوہ جتنے نظریات ہیں، جتنے عقائد ہیں، وہ سب کے سب باطل ہیں، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اگر کوئی توحید کو چھوڑے گا تو پھر سمجھنا چاہیے کہ وہ تباہ و برباد ہو گیا اور ہلاک ہو گیا۔ تو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ قرآن میں ان کے جو پسندیدہ لوگ ہیں، جو ارباب جن کو انہوں نے بنا کر رکھ لیا ہے، ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے تھا۔ ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ یہ صرف ایک اللہ 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 کی رٹ کیوں لگائی جا رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ توحید کی بات کیا ہے، کچھ دوسروں کی بات بھی کرو تو زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کا کیا معاملہ ہے، ان کے پاس بھی تو ان جو تصرفات تھے، وہ بھی تصرفات کیا کرتے تھے، اور وہ آستانے والوں کا کیا حال ہے جن کا اعتراف تو آپ لوگ کرتے ہی نہیں، اور پھر وہ شخصیتیں جن کے بارے میں یہ لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خدائی اختیارات بانٹ کر رکھ دیے ہیں، یہ سب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی اور ان کا بھی اعتراف اور ان کا بھی ذکر اور ان کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بیکار بات ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، فرمایا سورہ صاد 23ویں پارے میں۔ ایک ایسا عجیب شخص ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے توحید کی بات پیش کرتے لوگوں کے سامنے تو کہتے کہ یہ کیسا عجیب شخص ہے، یہ سارے خداؤں کو ملا کر ایک ہی خدا بنا ڈالا۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجیب عجاب، اور کہا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ سورہ زمر 23ویں پارے میں یہ کہا گیا کہ ان کے سامنے جب جو ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، ایک اللہ کا ذکر جب ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ تلملا اٹھتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ کون لوگ ہیں وہ؟ وہی لوگ ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ جو آخرت پر ایمان رکھنے والا ہے وہ تو کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتا، وہ تو توحید پر قائم رہتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ ایک ہی اللہ ہے جس کی عبادت کی جائے، وہی میرا خالق اور وہی میرا مالک ہے، اور وہی میرا حساب لینے والا ہے۔ ایک دن محاسبہ اعمال ہونے والا ہے اور محشر میں سب جمع ہونے والے ہیں، اور وہاں پر ہم سب کا حساب و کتاب ہوگا، اور جو اعمال ہم اس دنیا میں کی ہیں اسی کے مطابق جزا اور سزا ملنے والی ہے، یہ پورا یقین ہوتا ہے اس کو۔ لیکن جس کو یقین نہیں ہوتا وہ توحید پر بھی قائم نہیں ہوتا، وہ ایک اللہ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ ہم تو فلاں اور فلاں جگہ جاتے ہیں اور ہمارے فائدے ہوتے ہیں وہاں پر، اور ہمیں اولادیں ملتی ہیں ان لوگوں کے پاس سے، ان آستانوں کے پاس سے، اور پھر ہماری مرادیں برا آتی ہیں، اور ہماری جو بیمار ہیں ان کو شفا ملتی ہے، سب کچھ ہم کو وہاں سے ملتا ہے۔ ان کا تذکرہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ایک اللہ کی بات جب کی جاتی ہے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور جب ان کا اور ان کا بھی تذکرہ ساتھ میں کر دیا جاتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں، ناچنے کودنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَئَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، خوش ہو جاتے ہیں بہت۔ اللہ کے علاوہ ہاں وہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، ان کے پاس بھی کچھ ہے، ان کے پاس بھی کچھ ہے، اگر کوئی کہہ دے تو جب ان کو خوشی ہوتی ہے ان کے دل کو تسکین ملتی ہے، ورنہ اللہ کی بات، اللہ کی قدرت، اللہ کے اختیارات، اللہ کا علم الغیب، یہ ساری چیزیں جب ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور ہضم نہیں ہوتی، اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس سے ان کی نفرت میں اضافہ ہی ہوتا جاتا ہے، وہ اس کو چھوڑ کر بھاگ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یہاں سے نکل جاتے ہیں، وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، اس کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔
نحن عالم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى اذ يقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. ہم جانتے ہیں کہ جب یہ تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیا سنتے ہیں، نیز جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب یہ ظالم کہتے ہیں کہ تم ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو جو سحر زدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ بدبخت ایسی ویسی باتیں کیا کرتی تھی. جو پچھلی آیت جو آئی ہے وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، ان کے دلوں پر غلاف چڑھا دیتے ہیں. اس کے تعلق سے حضرت امام قرطبی لکھتے ہیں کہ یہ آیت کے شان نزول میں کہ تبت یدا جو صورت نازل ہوئی جس میں ابو لہب کی بیوی کی مذمت کی گئی، تو وہ جب اس کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئی، اور دور سے حضرت ابو بکر صدیق بھی دربار میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. انہوں نے دیکھا کہ ابو لہب کی بیوی آ رہی ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں سے ہٹ جائیں تھوڑی دیر کے لیے، کیونکہ یہ عورت بڑی بدبخت ہے، بد زبان ہے، یہ ایسی ویسی باتیں کہیں گی جس سے آپ کو تکلیف پہنچے گی. جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے نہیں دیکھ سکے گی. جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اس موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکی. حضرت ابو بکر صدیق سے بات کرتے ہوئے کہنے لگی کہ تمہارے دوست یہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، میری مذمت اور میری حجو کرتے ہیں. اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ تو شعر نہیں کہتے، حجو تو شعر اور اشعار میں ہوتے ہیں. تو اس پر وہ غصہ ہوئی، یہ کہنے لگی تم بھی انہی کی بات کہتے ہو، کہہ کر چلی گئی. اس کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ آپ کو دیکھ نہیں سکی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ پردہ حائل کر رہا تھا اس وقت. یہ آیت کے شان نزول میں جو ہے حضرت امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اس میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا. اور 3 آیتوں کے تعلق سے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھ لیا کرتے تھے جب آپ کفار سے مستور ہونا چاہتے، پردہ کر لینا چاہتے، ان کے سامنے نظر آنا نہیں چاہتے، کیونکہ کفار اور مشرکین بہت ایذائیں پہنچاتے تھے، کئی ایک وقت تکلیفیں پہنچاتے تھے. تو ایک تو آیت یہ تھی، اور ایک سورہ نحل کی آیت اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون، یہ ایک آیت تھی. اور سورہ جاسیہ کی آیت افارأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. یہ 3 آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. سورہ جاسیہ کی آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کیا تم نے دیکھا ان کو جو اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیے ہیں. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. ان کے علم کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا اور ان کے کانوں پر اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا گیا اور ان کی آنکھوں کو جو ہے ڈھانپ دیا گیا. یہ اس وجہ سے کہ وہ خواہش نفس کے پیچھے پڑ گئے تھے. یہ 3 آیتوں کا تذکرہ حضرت کعب احبار کہتی ہے، اور حضرت امام قرطبی کہتے ہیں کہ ان 3 آیتوں کے ساتھ ایک اور آیت سورہ یاسین کی آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. یعنی ان کے آگے اور پیچھے ہم نے ایک آڑ پیدا کر دی ہے اور وہ ان کو دکھائی نہیں دیتا. یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کو جانے سے پہلے جب ہجرت ہو رہی تھی مدینہ طیبہ کی، کفار آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، تو یہ آیت پڑھتے جاتی اور مٹی ان کے سروں پر ڈالتے جاتے تھے. اس وقت حال یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے باہر نکلے ان کے درمیان سے، لیکن وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ ہی نہیں سکے. تو یہ 4 آیتوں کا تذکرہ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے دشمنوں، کفار اور مشرکین سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے، وہ ان کی نظروں میں نہ آئے، تو یہ آیت اور سورہ نحل کی آیت، سورہ جاسیہ کی آیت، سورہ یاسین کی آیت، یہ 4 آیتوں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں. اس میں اس آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوى. یہ کفار جو کیا کرتے تھے کہ قرآن کو سنے بغیر بھی نہیں رہتے تھے. ان کا معاملہ تو یہ تھا کیونکہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے، اس لیے وہ بھی سنتے تھے قرآن کو. آج مسلمان بھی نہیں سن رہے ہیں. مسلمان کہلانے والوں کا حال یہ ہے کہ وہ قرآن کو سننا نہیں چاہتے. کہیں پر قرآن سنایا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے تو تیزی سے اٹھ کر نکل جاتے ہیں. مساجد میں بھی آپ دیکھیے کہ پہلے لوگ کم آتے ہیں،
اس کے بعد فوراً نکل کر چل جاتے ہیں. ایسا نظر آتا ہے کہ بس ایسا یعنی ضروری کام ان کو لگا ہوا ہے کہ 10-15 منٹ بھی انہوں اپنے دینا نہیں چاہتے. لیکن وہ کفار کا یہ حال تھا کہ وہ کان لگاتے تھے قرآن کی طرف، کیونکہ قرآن کی چاشنی سے وہ واقف تھے اور سنتے رہتے. اور بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ دیگر کفار بھی سن رہے ہیں تو ان کو یہ یعنی خدشہ پیدا ہو جاتا کہیں اس سے متاثر نہ ہو جائے، کیونکہ قرآن ہے ہی ایسا کلام اللہ کا کہ کوئی اگر اس کو واقعی میں سن لے تو پھر اس سے متاثر ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. تو وہ اپنے دیگر لوگوں سے کہتے کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، اس کی طرف دل مت لگاؤ، زیادہ سرگوشیاں کرتے کہ کہیں تم ان کی طرف پھنس نہ جاؤ، کہیں ان کی بات مان نہ لو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابھی ظالم کہتے کہ تم ایک ایسے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو جو سحر زدہ ہے، نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایسی ویسی باتیں کہتے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن کہتے، کبھی شاعر کہتے، اور کبھی کچھ، کبھی سحر زدہ، کبھی یہ کہتے کہ جادو ہو گیا ہے ان کے اوپر. انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. دیکھو یہ کیسی باتیں ہیں جو تمہاری نسبت کہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھٹک گئے ہیں، اب راہ نہیں پا سکتے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کی شان میں گستاخی کرنے والا کبھی ہدایت پر نہیں آ سکتا، کبھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرتے. کیونکہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ فرمایا سورہ فتح میں. یعنی ایمان لاؤ اس پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھیجا ہے نبی کو، اور اس کی عزت کرو، توقیر کرو، اس کا جو ہے مرتبہ سمجھو. تو اس اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود فرمایا، اور یہ ایمان کی تکمیل اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و اکرام کوئی نہ کرے، یا آپ سے محبت اگر نہ کرے تو ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی. آپ کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہوا ہے. اس لیے اگر کوئی آپ کی توہین کرتا ہے، آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تو وہ تو ایمان سے ہی نکل جائے گا. تو اس میں فرمایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں یہ تمہاری نسبت، تمہیں جو ہے کہتے ہیں کہ یہ سحر زدہ ہے یا فلاں ہے یا فلاں ہے، اس کی وجہ سے وہ بھٹک گئے ہیں، وہ گمراہ ہو گئے ہیں، اب ان کو راستہ نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے.